ولا شریعۃ بعد شریعتی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدینے کے در اور دیوار دیکھوں یہ دل میں ہے پھر وہ سامنے رازار دیکھوں، وہ محراب و منبر وہ روزے کی جالی، وہ گنبد وہ صفہ وہ مینار دیکھوں، وہی عنبری شہر پھر سامنے ہو، وہ جنت کا خوش رنگ گلزار دیکھوں۔ واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ صفر المظفر سن 1442 ہجری کا غالباً آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے یا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اسی طرح ماہ اکتوبر سن 2020 کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، 2 اکتوبر سن 2020۔ جمعہ کی نشست میں ہم جمع ہیں۔
دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت مجھے صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید جو میرا عنوان چلا آ رہا ہے اسی عنوان کو میں آگے لوں گا۔ سابقہ جمعہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ، ہجرت طیبہ کا ذکر کیا تھا۔ اسباب ہجرت میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ہجرت کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی۔ آج کا عنوان بھی وہی میرا ہجرت کا ہی ہے، جہاں سے سابقہ جمعہ میں نے اپنی بات کو چھوڑا تھا غار ثور پر، اپنی بات کا آغاز وہیں سے کروں گا، لیکن چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے جو سابقہ جمعہ میں رہ گئی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مشکلات عبور کی، اور صرف ایک مشکل نہیں اور ایک صحابی پہ مشکل نہیں، ہر صحابی پر ظلم و تشدد ہوئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک ہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ طیبہ حق بلند نہیں کیا تھا، اس سے قبل آقا کو امین اور صادق کہنے والے، سچا کہنے والے، جنہوں نے پیغمبر کی پیدائش پر خوشیاں کی تھیں، لیکن جب بات آئی مشن رسالت کی تو وہی سکا چچا ابو لہب تھا جس نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا۔ جو کل صادق اور امین کہنے والے تھے وہ آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی سزائیں دے رہے ہیں۔ کس جرم کی سزا ہے؟ جرم صرف ایک ہی تھا کہ تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جرم ایک ہی تھا کہ تم نے جو 360 بت بنا کر رکھے ہوئے تھے یہ کسی کام کے نہیں ہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لا کچھ بھی نہیں، لا سب کی آ کے نفی کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 13 سالہ مکی زندگی میں طرح طرح کے ظلم دیکھے، پھر صحابہ کرام پر بھی ظلموں کے انبار اتارے گئے، اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ پہلی ہجرت صحابہ نے مکہ سے حبشہ کی جانب کی تھی۔ یہ چند صحابہ جب حبشہ پہنچے تو نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا تھا اس کی دربار میں جب یہ پہنچے، جناب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام تھے، انہی دنوں میں مشرکین مکہ کے کچھ افراد بھی نجاشی بادشاہ کے پاس جا پہنچے کہ ان کو پناہ نہ دو تم۔ وہ بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ میں نے ان سے ان کا دعویٰ تو سنوں، ان کا موقف مقصد تو سنوں، یہ مسلمان کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر نے ایک بہت بڑا فصیح بلیغ خطبہ وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اصل میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی ہم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی ہم ہیں۔ ساری داستان سنائی، پھر وہاں پہ قرآن پڑھ کے سنایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیاتیں تلاوت کی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا۔ جب نجاشی بادشاہ نے یہ قرآن سنا اور سننے کے بعد مشرکین کو جواب دیا کہ میں تمہارا پابند نہیں ہوں کہ میں تمہاری بات کو تسلیم کروں، نجاشی بادشاہ نے تمام صحابہ سے کہا کہ تم اسی ملک میں رہو، تمہیں امن ملے گا، تمہاری پہرہ داری میں کروں گا، ہر موقع پہ تمہاری مدد میں کروں گا، میں دیکھتا ہوں کہ مشرکین میں سے کون تمہارا سامنا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ادھر یہ سما تھا اور ادھر مکہ المکرمہ میں ایک شخص دوست قبیلے کا مدینہ منورہ سے آتا ہے۔ جب مکہ میں پہنچا مشرکین مکہ نے کہا دیکھ تو بھی سردار ہے اپنے قبیلے کا اور مدینے کا، ہم بھی مکہ کے سردار ہیں، ہم تیری خیر خواہی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ تو ایسا کر۔ اس کا نام تھا طفیل، مورخین نے طفیل بھی لکھا ہے، ایک اور نام بھی آتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھ طفیل تو بھی سردار ہے اور ہم بھی سردار ہیں، ہم تیری خیر خواہی چاہتے ہیں، تو بیت اللہ کا طواف کر، تو بیت اللہ میں جا اپنی عبادت کرتا رہے، لیکن ہم تمہیں ایک بات ایڈوانس میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک محمد نامی آدمی ہے، اس کی بات نہ سننا، وہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد کے موقف مشن پر تلوار لٹکاتا ہے، چلاتا ہے۔ طفیل کہتا ہے کہ میں نے کانوں میں روئی دے کر کے میں بیت اللہ کے اندر اپنی عبادت کرتا رہتا تھا، ایک دن میں نے یوں دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حلقہ بغوث صحابہ کرام بھی موجود ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تبلیغ کرنے کے بعد قرآن مجید والفرقان الحمید سے کچھ پڑھا۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں، میں کوئی عام آدمی تھوڑی ہوں، مکہ والوں کی باتیں سننے کے بعد میں اپنے اوپر یہ پابندی لگا کر بیٹھ گیا ہوں، میں بھی ایک قوم کو چلاتا ہوں، ایک قبیلے کو چلاتا ہوں، سنوں تو صحیح کہ وہ محمد کہتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے معاملہ میرا ہے کہ میں اس کی بات کو قبول کروں یا نہ کروں، سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے کانوں سے روئی نکالتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنے قدم اٹھا دیے، چلتے چلتے میں آقا کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے میرے سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، مدینہ سے آیا ہوں، میرا نام طفیل ہے۔ اللہ کے رسول میں یوں اس گھر سے آیا تھا اور میں نے آپ کی بات سنی ہے تو میرے دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ کوئی جھوٹے انسان نہیں ہیں، آپ کی باتیں میرے دل میں بیٹھ چکی ہیں اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، یہی ہجرت کا سبب بنا۔ آج یہ طفیل ایک تھا، پھر آئندہ سال 12 آدمی تھے، پھر اس سے اگلے سال 73 آدمیوں پر یہ مشتمل قافلہ مدینہ سے مکہ حج کے موقعوں پر آتا رہا۔ اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں، رب العالمین کی جانب سے جب حکم ہوا تو میرے محبوب نے وہ مکہ چھوڑا۔
کون سا وہ مکہ چھوڑا؟ وہ مکہ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ مکہ چھوڑا جس میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو بیت اللہ کی جانب مڑ مڑ کر کے آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے کہہ رہے تھے، بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پر کیا کروں، یہ یہاں کے مشرک مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو میرے محبوب یہاں سے چلتے چلتے صدیق اکبر کے دروازے پہ، وہاں سے چلتے چلتے غار ثور پر پہنچے۔ یہ سابقہ جمعہ میں تفصیلی طور پر غار ثور تک پہنچ چکا تھا، راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، آگے چلتا ہوں غار ثور کا سفر۔ ایک سوال یہاں پہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول غار ثور میں جا کر ٹھہرے، آپ کے ذہن میں سوال آئے یا نہ آئے، بہرحال میرے ذہن میں آ گیا تو میں اس کا حل بھی ساتھ نکالتا چلوں کہ آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہی کیوں گئے؟ غار حرا بھی تو موجود تھی، اور جگہ بھی تو موجود تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ جو غار ثور تھی یہ ذرا مدینے کے اس راستے سے جو عام راستہ تھا اس سے ذرا علیحدہ ہٹوی طور پر تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قدم اٹھایا ہے میرے اور آپ کے لیے اٹھایا ہے کہ اب کہیں دشمن کا خوف ہو، دشمن کا حملہ کرنے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو اس حکمت کے تحت سائیڈ والا راستہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر غار ثور میں محبوب 3 دن رہے، تو 3 دن ہی کیوں محبوب رہے؟ 1 دن بھی تو رہ سکتے تھے، پھر یہاں سال بھی رہ سکتے تھے، مہینے بھی رہ سکتے تھے، اور پھر ان تمام باتوں سے بالا تر ہو کر کے جس رب العالمین نے رات کی تنہائی میں مکہ کے ان بدماشوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی کہ میرا محبوب کندھے سے کندھا رگڑتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے، تو اللہ نے حفاظت فرمائی تھی، تو آج غار ثور میں اللہ محبوب کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ ویسے بھی اپنے محبوب کو دشمنوں کے جو معاملہ تھا، دشمنوں کا جو پروپیکنڈا تھا، اس سے محبوب کی حفاظت فرما لیتے۔ یہ بھی اور آپ کے اور میرے لیے ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول 3 دن رہے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن اسلام کا دشمن آپ کے در پہ ہوئے ہے، یا کوئی ایسا دشمن جو آپ کی جان کے در پیش ہوا ہے، تو یہ حکمت اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے میرے دوستو۔ تو بہرحال غار ثور سے آج میرا محبوب یہاں سے 3 راتیں گزارنے کے بعد میرا محبوب آج یہاں سے نکلتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کے ساتھ جو 3 راتیں غار میں گزارنے کے بعد آج یہاں سے نکلتے ہیں۔ صدیق اکبر کا ایک غلام بھی ہے، ایک اور مشرک جو تھا راستہ بتلانے والا، اس کو بھی ساتھ لیا ہوا۔ میرے محبوب اور یہ صدیق اکبر ایک قافلہ چلتے چلتے آج مدینہ کی جانب سفر کرتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ رات کی تنہائی میں سفر کیا جائے، دن کے ٹائم میں آرام کر لیا جائے، لیکن معاملہ یہاں تک پہنچا کہ راستے میں ایک دشمن سراقہ بن مالک آتا ہے۔ سراقہ کہتا ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں اپنے دولت خانے میں بیٹھا ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی آتا ہے اور اس نے آ کر مجھے بتلایا ہے کہ یوں سمندر کے کنارے کے ساتھ ایک قافلہ جاتا ہوا میں نے دیکھا ہے، مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ محمد اور صدیق اکبر ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں انعام کی لالچ بھڑک اٹھی، میں یہاں سے اٹھا اور میں اپنی باندی سے میں نے کہا جلدی سے میری سواری میرے مکان کے پچھلی جانب چھوڑ دے، اور تیر تلوار جو نیزہ ہے وہ بھی وہاں پہ آ کر رکھ دے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ معلوم تو ہو گیا ہے کہ آقا اور صدیق ہیں،
میں کیوں نہ اکیلے انعام وصول کر لوں، لیکن سراقہ تجھے کیا معلوم کہ تو آج جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تیری قسمت پھیر دی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے سواری پر سوار ہوا، سواری کو دوڑاتا ہوا وہاں پر پہنچا، سامنے دیکھتا ہوں کہ محبوب اور صدیق ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں تو وہی بات تھی کہ میں انعام وصول کروں گا۔ کہنے لگا میں نے اللہ کے رسول کو یوں دیکھا تو میری اونٹنی کا، میری گھوڑ سواری پہ تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ دھنس گئے زمین میں۔ تو میں نے اللہ کے رسول کی جانب یوں نگاہ دوڑائی اور آنکھوں میں سوال کیا، اللہ کے رسول نجات دلا دیجئے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ میرے محبوب نے رب العالمین کی جانب یوں دیکھتے ہوئے اشاروں میں کہا اللہ اس کے گھوڑے کے پاؤں نکال دے۔ سراقہ کے پاؤں، گھوڑے کے پاؤں نکلتے ہیں۔ سراقہ کہتا ہے کہ ہم نے اس وقت اپنی جنگ کا معمول یہ رکھا ہوتا تھا کہ ہم تیر جو اپنی کمان میں رکھا کرتے تھے، تیروں کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے۔ جو تیر ہم گراتے تھے اگر اس پہ جنگ کا آرڈر ہوتا بھئی کرنی ہے تو ہم جنگ میں وہ اس تیر کو استعمال کر لیتے تھے، اگر تیر پہ آ جاتا کہ جنگ نہیں کرنی تو ہم اس تیر کو نہیں چلاتے تھے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ 2-3 بار وہ تیر میں نے نکالا تو وہ تیر یوں ہی نکلا کہ آقا کے ساتھ تو جنگ نہیں بنتی۔ سراقہ آقا کے ساتھ تو جنگ نہیں بنتی۔ پھر دوسری بار سراقہ کہتا ہے انعام کی لالچ تھی، میں کہتا ہوں انعام کی لالچ نہیں تھی، یہ ایمان کی لالچ تھی۔ سراقہ نکلتا ہے، آگے جاتا ہے، پھر دیکھا کہ گھوڑے کے پاؤں دوبارہ دھنس گئے، دوسری بار بھی دھنس گئے، تیسری بار بھی دھنس گئے۔ تیسری بار سراقہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، اب میں پکی توبہ کرتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، صرف آپ کا پیچھا ہی نہیں بلکہ میں آپ کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ جو آپ کی جانب آئے گا مکہ سے، مشرک جو بھی نکلے گا تو میں اس کے خود نمٹوں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے رسول نے سراقہ کو قریب بلایا اور میرے محبوب نے فرمایا سراقہ اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ یہ میرے محبوب کی بشارت تھی۔ یہ پھر وہ دور آیا کہ جناب فاروق اعظم نے جب کیسر و کسریٰ کو فتح کیا تو وہی کنگن جو جب آئے تو سراقہ کو بلایا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ میرے محبوب کا جانثار سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ حاضر خدمت ہوا۔ فاروق اعظم نے کہا سراقہ بات یہ ہے کہ کنگن سونے کے ہیں، سونا مرد پر تو حرام ہے، لیکن میرے آقا کی بشارت ہے ایک مرتبہ ضرور پہناؤں گا۔ آج وہ میرے محبوب کی بشارت سچی ہوئی۔ سراقہ وہاں سے واپس لوٹ گیا، اتنے میں ایک اور انعام کی لالچ میں 70 آدمیوں کا قافلہ لیتے ہوئے ایک اور جانثار بھی آ پہنچا۔ یہ جانثار بھی 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گیا، آیا تھا محبوب کا سر لینے کے لیے، آج ایمان کی دولت سے مزین ہو کے جا رہا ہے۔ ایک یہ ہے، ایک وہ جو جناب فاروق اعظم ہے، میرا عنوان نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں تو وہ قاتل بن کے جو آنے والے تھے وہ اپنا خود بخود ایمان کے اوپر قربان ہوتے نظر آئے۔ یہاں سے نکلتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں یوں ہوا کہ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی پیاس بہت زیادہ لگی ہے، بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق بھوک مجھے بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، پیاس بھی بہت زیادہ لگی ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام آیا، وہاں پر خیمہ لگا ہوا ہے، جھونپڑی لگی ہوئی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ میرے صدیق، میرے یار غار، پتہ کرو اس جھوپڑی والوں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے یا پینے کے لیے کچھ مل جائے۔ صدیق اکبر جاتے ہیں، دیکھا کہ معبد کی جھوپڑی ہے اور معبد بڑھیا بیٹھی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اماں جان کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو، پینے کے لیے ہے تو دے دو۔ تو بڑھیا نے دیکھا، صدیق اکبر کو بھی یوں دیکھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنے کے بعد بڑی حسرت اور افسوس کی نگاہوں سے کہنے لگی کہ آج
میں کتنی بدنصیب ہوں کہ اتنا مہمان عمدہ میرے گھر میں آیا ہے اور میرے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ اتنے میں میرے محبوب کی نگاہ دوڑی، میرے محبوب کی نگاہوں نے دیکھا کہ خیمے کے ایک کونے میں بیمار لاغر کمزور بکری کھڑی ہے۔ میرے محبوب نے صدیق اکبر سے فرمایا، صدیق اماں سے اجازت لے دو، اس بکری سے دودھ ہم لے لیں۔ جب صدیق اکبر نے ام معبد سے کہا کہ اماں جان آپ اجازت دیں تو ہم اس سے دودھ لے لیں، تو ام معبد کہنے لگی، وہ بڑھیا کہنے لگی، او نوجوان، او میرے پیارے مہمان، قربان جاؤں تمہارے پر، لیکن کیا کروں، یہ تو بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، اگر یہ چلنے والی بکری ہوتی تو آج اس کا مالک اس کو چرانے کے لیے ساتھ لے جاتا۔ اتنے میں میرے محبوب نے فرمایا، اجازت دینا، تیرا کام ہے دودھ لینا، ہمارا کام ہے۔ بڑھیا نے اجازت دے دی، قریب آئی بکری پر، میرے محبوب نے وہ اپنا پیارا ہاتھ رحمت للعالمین نے یوں پھیرا، بس یوں ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، وہ بیمار لاغر کمزور بکری کے تھنوں سے دودھ بہنے لگا گویا کہ۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدیق ام معبد سے بڑھیا سے کو گھر کے جتنے برتن ہیں وہ دے دیں، ایک برتن، دوسرا برتن، تیسرا برتن، مورخین لکھتے ہیں کہ 8 برتن بڑے بڑے آئے اور وہ بھر گئے، دودھ بھر گیا۔ تو میرے محبوب نے اسی دودھ میں سے ایک پیالہ لیا اور میرے محبوب نے صدیق اکبر سے کہا کہ صدیق اس بڑھیا کو کہو کہ یہ دودھ پی لے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بھوکے تو تم تھے، پیاسے تم تھے، تم دودھ مجھے پلاتے ہو، پہلے تم پی لو نا۔ میرے محبوب نے فرمایا، بڑھیا تجھے کیا پتا، میں تو لوگوں کا حق دینے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی پیاس لوگوں کی پیاسوں پہ قربان کرنے والا ہوں۔ اور ایک وقت یہ تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا میرے محبوب کے، ایک معجزہ نہیں ہے میرے دوستو، کئی معجزات ہیں۔ بعض مورخین نے 3000 معجزات لکھے ہیں، بعض نے کم و بیش اس سے اوپر بھی لکھے ہیں، اور اس پر معجزات پر کتابیں مرتب ہیں میرے دوستو، ایک معجزہ نہیں ہے۔ میں ان معجزات پر بات کرنا شروع کر دوں تو بات بڑی دور نکل جائے گی، لیکن اسی بات کو آگے لیتا ہوں، دودھ کی بات کو۔ آج یہاں بیمار بکری تھی، میرے محبوب نے خود دودھ پہلے نہیں پیا، بلکہ پہلے کس کو پلایا؟ ام معبد کو پلایا، پھر صدیق اکبر کو پلایا، پھر میرے محبوب نے آج پیا ہے۔ ابو ہریرہ، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو ہریرہ؟ وہ ابو ہریرہ میرے محبوب کا وہ جانثار، جب بھی میرے محبوب کے پاس آتا تھا، واحد یہ صحابی ہے جس کو یہ سعادت حاصل تھی کہ جب بھی آتا تھا محبوب سے مصافحہ ہوا کرتا تھا۔ محبوب کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ ابو ہریرہ تجھے پیچھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، جب بھی آئے گا تو میرے قریب آئے گا، میرے پاس آ کے بیٹھے گا۔ تمام صحابہ دن کو اپنے کاموں میں چلے جاتے تھے، اپنے کام کاج میں چلے جاتے تھے، یہ واحد ابو ہریرہ ہے جو میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا کہ جو میرے محبوب فرمائے تو فوراً میں اس کو ذہن میں قلم نشین کر لوں، لکھ لوں، اس حدیث کو میں اپنے پاس رکھ لوں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین لکھتے ہیں، اور کتابیں کھول کے دیکھیں، بخاری، ترمذی، مسلم، ابن ماجہ، تمام حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھیں، سب سے زیادہ راوی جو ہیں حدیثوں کا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یوں روتے ہوئے محبوب کے پاس آئے، پوچھا، میرے جانثار ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول، ماں نے بہت مارا ہے، ماں نے بہت مارا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، کوئی گستاخی تو نہیں کی، ماں کے سامنے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے رسول، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ پیش آیا ہے، کل میں آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھا تھا تو مجھے دیر ہو گئی، جب رات کو پہنچا دیر سے، ماں انتظار میں رہی، تو اس کے دل میں تو اس وقت ایمان نہیں تھا، تو وہ کہنے لگی، تو جادوگر سے اٹھ کے آ رہا ہے، نعوذ باللہ، تو وہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے اور روزانہ تو وہاں جا کر لیٹ آتا ہے، اس لیے ماں نے مارا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ اس کے
اس کے جس کے خزانوں میں کوئی کمی ہی نہیں ہے، جس نے مجھے ایمان کی دولت سے مزین فرمایا، جس نے مجھے بھی ایمان نصیب فرمایا، آپ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ میری والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دیں۔ میرے محبوب نے ابھی ہاتھ یوں اٹھائے تھے، یوں ہی ہاتھ اٹھائے تھے، ابو ہریرہ مسجد نبوی سے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا نکلا۔ راستے میں کسی نے چادر کھینچی، چادر کو پھینک کے دوڑ گیا۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ آپ کو تو کبھی ہم نے جلدی دوڑتا ہوا بھی نہیں دیکھا تھا، تیز چلتا ہوا بھی نہیں دیکھا تھا، کبھی اونچا بولتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ آج ہٹ جاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جا کر ماں کے پاس جا کر پہنچ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے محمد کی دعا کا نتیجہ قبول ہوتا ہے۔ دروازہ بجایا، ابو ہریرہ کی والدہ نے پوچھا کون ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا میں تیرا وہی بیٹا ہوں جس کو بھی تو نے مارا ہے، میں تیری خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں اماں جان، تو مجھے اگر تیرے ہاتھوں میں اتنی اور طاقت ہمت ہے تو مجھے مار لے، مار کھانے کے لیے آیا ہوں۔ ماں کے دل میں ایمان بیٹھ چکا تھا، کہنے لگی ابو ہریرہ وہیں پہ ٹھہر، میں ابھی غسل کر رہی ہوں۔ غسل کرنے کے بعد ابو ہریرہ اندر جاتے ہیں، پوچھا اماں جان کیا بات ہے؟ کہنے لگی بہت بیٹا شرک کے اندر زندگی گزار لی ہے، بہت جہالت میں زندگی گزار لی ہے، آج وہ ایمان جو تیرے دل میں اللہ نے بٹھا دیا ہے وہی ایمان میرے دل میں آ گیا ہے، مجھے بھی جلدی لے چل اور آقا کا کلمہ پڑھا دے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ یہ بھی معجزہ تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتا تھا، بھوک بہت زیادہ تھی، پیاس بہت زیادہ تھی، راستے میں ٹکراؤ ہو گیا صدیق اکبر سے۔ میں نے صدیق اکبر کو سلام پیش کیا اور صدیق اکبر کے ساتھ چل پڑا۔ صدیق اکبر نے حال حویلہ اٹھانے کے بعد گھر چلے گئے، پیچھے عمر فاروق کو دیکھا تو میں عمر کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ دل میں خیال آیا کہ آج عمر کچھ کھلائے گا تو کھا لوں گا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ ابو بکر بھی بھوکا ہے، عمر بھی بھوکے ہیں، گھر کا یہ عالم تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اتنے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، دیکھا کہ ایک آدمی دودھ کا پیالہ لے کر آیا، میں نے سوچا کہ یہ مجھے مل جائے گا، اللہ کے رسول نے مجھے بلایا ابو ہریرہ اٹھ جاؤ۔ میں اٹھا تو اللہ کے رسول نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا ابو ہریرہ یوں دودھ پلاتے چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا اور امتحان آ گیا، بھوکا میں تھا، پیاسا میں تھا، اور محبوب کا حکم ہو گیا کہ تمام صحابہ کو دودھ پلاؤ۔ اتنے میں 70 صحابہ کو دودھ پلا چکا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے بٹھایا اور فرمایا کہ ہریرہ تو بھی دودھ پی لے۔ ایک بار پیا، دوسری بار بھی پیا، تیسری بار بھی میں نے پی کر اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول میں بہت سیر ہو چکا ہوں، اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے پھر وہ دودھ کا پیالہ خود لیا اور نوش فرما لیا۔ یہ تھی میرے محبوب کی ادائیں کہ سب سے پہلے اپنے دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور آج میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں؟ ہم ہیں اس نبی کے نام لیوا، لیکن آج ہم اپنے دوسرے بھائی سکے بھائی کے ساتھ ہمارا پانی پہ جنگ ہے، لڑائی ہے۔ افسوس کی بات ہے، بہرحال میرا عنوان نہیں ہے، وہیں سے بات کو آگے لے چلوں۔ معبد کی ایک خالہ زاد بہن رہتی تھی،